ایک اور پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی سامعین کو میرا آداب. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں موضوع نمونیا اور اس کا یونانی علاج. اس موضوع کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر صوفیہ اتساہی صاحبہ کو. آپ چیف میڈیکل آفیسر CGHS ساؤتھ ایونیو راشٹرپتی بھون میں آپ آیوش میں سینئر یونانی فزیشین کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. یونانی طریقہ علاج کی اگر دوستوں بات کی جائے تو بنیادی نظریہ اخلاط اربع یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا جو انسانی بدن کی بنیاد ہیں ان سے پیدا شدہ مزاج پر قائم ہے. چنانچہ جب یہ اخلاط اعتدال پر قائم رہتے ہیں انسان کا مزاج بھی معتدل رہتا ہے اور اسی کا نام صحت ہے. اور دوستوں جب یہ اخلاط کسی اندرونی یا بیرونی اثر کے سبب اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کا مزاج بھی اعتدال میں نہیں رہتا اور یہی صورتحال بیماری سے تعبیر کی جاتی ہے. پیتھی کوئی بھی ہو سائنٹیفک طریقے سے اس میں علاج کیا جاتا ہے. علاج کا طریقہ بے شک مختلف ہوتا ہے لیکن مقصد یہی ہے کہ صحت کو برقرار رکھا جائے اور مرض کو دور کیا جائے تاکہ آپ صحت مند رہیں. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صوفیہ اتساہی ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. سبھی سامعین کو میرا بہت بہت آداب. نعیم صاحب آپ کی اور میں اردو سروس کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. صوفیہ صاحبہ یوں تو بہت ساری بیماریاں ہیں جب موسم تبدیل ہوتا ہے اس میں ہو جاتی ہیں اور خاص طور پہ جب سردی کا موسم آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نزلہ زکام، کھانسی، بخار، وائرل فیور وغیرہ وغیرہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. بالکل. چونکہ آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے موضوع کا وہ ہے نمونیا کے حوالے سے. نمونیا کی اگر بات کی جائے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر نمونیا کیا بیماری؟ نمونیا کو ہم ذات الرئہ بھی کہتے ہیں جی اور یہ پھیپھڑوں کے انفیکشن کے نتیجے میں لاحق ہو جاتی ہے جی جو کہ ایک کرونک بیماری ہے جس میں پھیپھڑوں کے لنگ پیراکائم میں ورم آ جاتا ہے، جی انفلمیشن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جس میں آکسیجن کی بھی کمی ہو جایا کرتی ہے. نمونیا کا سب سے زیادہ شکار چھوٹے بچے اور عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں. جی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی نمونیا کی؟ کس وجہ سے یہ نمونیا کی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ نمونیا مختلف انفیکشن ایجنٹ کی سبب ہو جایا کرتا ہے جی جو کہ ایک بیکٹیریا ہے اسٹریپٹوکوکائی اس کی وجہ سے بھی لاحق ہوتا ہے جی اور ایئر پولیوشن کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتا ہے. اگر گھر میں والدین یا کوئی اسموکنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے پاس اگر والدین اسموکنگ کرتے ہیں یا پھر دیگر افراد اسموکنگ کرتے ہیں جی اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے انفیکشن. مان لیجیے ہاسپٹل وغیرہ میں جاتے ہیں جو بھی اس کی وجہ سے بھی وہ نمونیا جو مریض کو اسپتال میں بھی رہتے ہوئے لگ جایا کرتا ہے. کمیونٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو بہت سارے کاز ہیں نمونیا کے جو ہے ہونے کے اور موسم تبدیل ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے وجوہات بتائیں کہ کس وجہ سے نمونیا ہو سکتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کسی دوسری بیماری کی وجہ سے اور وہاں بھی آپ کو انفیکشن لگ سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچے، چھوٹے بچے خاص طور پہ اس سے متاثر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بڑوں کے. اور اس کے جو سائن اور سمٹمز ہیں، جو علامات ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک بار نمونیا ہو گیا کسی بھی شخص کو تو اس میں علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ پہلے دھیرے دھیرے کھانسی کا آنا شروع ہو جاتا ہے، بلغم کا نکلنا اینڈ جو ہے لو گریڈ فیور ہونا، تھوڑا سا چیسٹ میں پین بھی رہنے لگتا ہے، بھوک کی بھی کمی ہو جایا کرتی ہے، سر میں بھی لٹھار رہتا ہے پیشنٹ اور بہت ہی انکمفرٹ فیل کرتا ہے نا، فٹیگ رہتا ہے. کھانسی زکام تو اس کو ہوگا ہی. سانس لینے میں تنگی، جیسے آپ نے کہا کہ سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے اس کو. جی بالکل. تو یہ علامات ظاہر ہونے کے بعد جو اس کا علاج کیا جاتا ہے یونانی نقطۂ نظر سے، چونکہ آج ہم بات اسی حوالے سے کر رہے ہیں، اس کا جو یونانی میں کیا کارگر علاج ہے؟ بالکل ہے. اس میں سارے ہمارے یہاں مفردات بھی دوائیاں دی جاتی ہیں جو شاندے کے اس میں جو شاندہ کا زیادہ وہ کیا جاتا ہے صبح شام. جی مفرد دوائیاں ہوتی ہیں ان کو پکا کے جو شاندے کے اس میں دے سکتے شکل میں دیتے ہیں. جی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جیسے کہ ہم اس میں حب لوبان بھی دیتے ہیں، لوگ قطع بھی دیتے ہیں، لوگ خیار شمبر بھی دیتے ہیں، اینڈ شربت زوفا ہے، شربت نیلوفر ہے، شربت الناب ہے، حب ذکر، بہت ساری میڈیسنس ہے جس سے ہم اتریفل بھی دے دیتے ہیں، کشنیز ہے. ہاں اینڈ کچھ ہم لیور کی بھی دوائیاں چلاتے ہیں. اچھا جی مطلب ساتھ ساتھ لیور کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ادویات دی جاتی ہیں. ادویات دی جاتی ہیں اس میں ہمیں ارقیات
तो नहीं दे सकते क्योंकि ठंडा होता है, इसमें हमें थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जवारी शक्ल में दे सकते हैं और सफूफ की शक्ल में देते हैं। और बाकी अगर आपको नहीं हम उसको डायग्नोज कर पा रहे हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, CBC करा लिया या ब्लड कल्चर करा लिया, और भी ज्यादा हुआ तो स्पूटम कल्चर करा लिया, है ना। चेस्ट एक्सरे से क्लियर हो ही जाता है एटलीस्ट। अगर नहीं हो रहा है तो फिर CT कराते हैं और ज्यादा मजीद जाना है अगर तो, जी। आप बता रही हैं कि किस तरह से हम तशखीस कर सकते हैं कि ये निमोनिया ही है, कोई चेस्ट का दूसरा इन्फेक्शन नहीं है। तो उसके लिए आपने कहा कि बड़ा अहम है एक्सरे चेस्ट कराना, और सीने का जब एक्सरे हो जाता है तो उससे पता चल जाता है किस तरह का इन्फेक्शन है, ये निमोनिया ही है या कोई दीगर इन्फेक्शन है। और उसके बाद आपने कहा कि अगर उसको कंफर्म करना है तो खून की जांच कराई जा सकती है, कंप्लीट CBC करा लेते हैं। स्पूटम का कल्चर, स्पूटम कल्चर कराते हैं। अगर इसके अलावा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डायग्नोज करने में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें सिमिलर होती हैं, है ना। कभी नॉर्मल सर्दी जुकाम नजले बुखार में भी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ज़ीक़ुन नफ्स यानी कि सांस लेने में जो तंगी होती है, जिसे हम अस्थमा या दमे की बीमारी कहते हैं, किस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को? अस्थमा में तो देखिए उसमें सांस की प्रॉब्लम होती है बट फीवर वगैरह नहीं रहता है उसमें जी। बट इसमें जो है वो आपको शिवरिंग होके भी फीवर आता है, और निमोनिया में लो ग्रेड भी फीवर रहता है, कभी शिवरिंग के साथ आया, कभी लो ग्रेड हुआ, और बलगम भी बहुत ज्यादा, स्पूटम भी बार बार अखराज होता है उसका। और अस्थमा में इतना कुछ नहीं होता है, उसमें ज्यादातर जो सिम्टम होते हैं वो ब्रीथलेसनेस के होते हैं जी, एंड सम टाइम कफ भी हो जाता है उसमें जी। सांस लेने में बहुत ज्यादा सांस फूलता भी है, इसीलिए उसको ज़ीक़ुन नफ्स भी कहती है। ये तो बात हुई कि निमोनिया क्या होता है, क्या उसके अलामात होती हैं, आपने इलाज भी बताया कि यूनानी में उसका क्या इलाज है। और अगर इन सब चीजों से हम बचना चाहें कि हमें ये बीमारी लाहक ही ना हो, तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या एहतियात हमें करनी चाहिए ताकि आप इस बीमारी का शिकार ही ना हो? हमें वैसे भी बदलते मौसम में ही इन चीजों का बहुत एहतियात रखना चाहिए, ठंडी खट्टी चीजों से परहेज करना चाहिए, बहुत सी ऐसी वो ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए जिससे कि हमको दिक्कत आए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो जो ज़ईफ हैं। और गर्म अज़्ज़ा का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जब भी ऐसा कुछ हो। अगर पॉल्यूशन की बात की जाए, आलूदगी की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा आलूदगी है और खास तौर पर छोटे बच्चे इससे बहुत मुतासिर होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? हमें पॉल्यूशन से बचने का पूरा अपना बहुत एहतियात रखना चाहिए। कहीं भी जाएं बाहर तो हमें मास्क लगा के जाना चाहिए, आजकल मास्क लगा के रखना चाहिए हमेशा बाहर जाने पे। इनफैक्ट अगर घर में भी किसी को कफ या वो हो रहा है तो वहाँ भी इस एहतियात के लिए मास्क लगा के रखना चाहिए। कोई इन्फेक्टेड पर्सन या कोई इन्फेक्टेड शख्स, जरा सा भी अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई इसको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है और बलगम आ रहा है, तो मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं ये मुझे इन्फेक्टेड ना कर दे। तो इस बात का हमें, उससे हम माँ से अपना बचाव कर सकते हैं, बाहर की चीज़ों से, उल्टी सीधी चीज़ों से खाने से बचाव कर सकते हैं जी। और ठंडी और खट्टी चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए जी। गर्म कपड़ों का यूज़ रखना चाहिए, है ना। एक्सपोजर जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौसम अगर ज्यादा सर्द है तो फिर उसमें अगर आप बाहर जाते हैं तो अच्छे गर्म कपड़े जो है उसका इस्तेमाल करें। और जैसे कि आपने बताया कि ठंडी और खट्टी चीजों का और मशरूबात का इस्तेमाल ना किया जाए। खासतौर पे जब आप बाहर से घूम कर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मौसम बेशक कितना ही सर्द हो, लेकिन जब उसमें आप घूम कर आते हैं तो ये देखा जाता है कि आप कई बार पसीने से शराबोर होते हैं, गर्मी का एहसास होता है, और आप घर आए, घर में दाखिल हुए और बगैर इंतजार किए आपने ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए कभी, ये बहुत मुज़िर है जी, मुज़िर है, इसको नहीं लेना चाहिए। इससे भी जो है वो इंटरनली जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाया करती है, लंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब गला तो खराब होगा, गला खराब होगा। उसके अलावा धीरे 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 चीजें जो है, तो शुरुआत इन्हीं सब चीजों से होती है, तो हमें पहले ही इन चीजों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। बात कर लेते हैं ग़िज़ा के हवाले से जी। इस बीमारी में खास तौर पर कुछ तो बातें आपने बता ही दी हैं, लेकिन किस तरह की जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने आपको अर्ज किया कि गर्म थोड़ा सा ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। और मेरे समझ से तो थोड़ा इसमें बकरे का शोरवा है, मुर्गे का है, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल ज्यादा, जो लोग नॉनवेज करते हैं वो कर सकते हैं। बाकी जो वेज है वो उनके लिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको वो खा सकते हैं, गरम उसमें ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, मशरूम का मशरूम का ले सकते हैं, वेजिटेबल का तो ले ही ले, है ना। चिकन सूप ले सकते हैं, मटन सूप ले सकते हैं, तो ये हमें उससे बहुत ज्यादा हमको ताकत मिलेगी इससे।
کہنے کا مقصد آپ کا ہے کہ غذا اگر اچھی لی جائے تو بیماری سے لڑنے کی جو طاقت ہے، ہماری امیونٹی اسٹرانگ رہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ امیونٹی اسٹرانگ ہے، قوت مدافعت ہماری اگر بالکل ٹھیک ہے تو کوئی بھی بیماری لاحق ہونے میں اتنا ایزیلی نہیں ہو سکتی، آسانی سے نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں کھانے کا تو بہت دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ میں اچھی غذا جب کھائیں گے، ہماری دوائیاں ہماری غذا میں ہی ہماری دوائیاں ہیں، تو ہمیں غذا اسی لحاظ سے لینا چاہیے. کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ یونانی طریقہ علاج میں غذا سے بھی علاج کیا جاتا ہے. بالکل. شہد ہے، کالی مرچ ہے، دال چینی ہے، ادرک کا وہ لے سکتے ہیں، تھوڑا سونٹ لے سکتے، لہسن ہے، امیونٹی کو بڑھانے والی چیزیں، کشمیز ہے، دھنیا ہے، یہ سب چیزیں بہت ہمیں وہ دیتی ہیں. یہ تو بات ہوئی آپ کے پروفیشن کے حوالے سے. جی چونکہ آپ ایک سینئر یونانی فزیشین ہیں اور اپنی خدمات انجام دیتی ہیں، اور ایک ڈاکٹر کی جو زندگی ہے ڈاکٹر صوفیہ، بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے. جی بالکل. کیا اس میں سے کچھ لمحات آپ اپنے لیے بھی نکالتی ہیں؟ ہاں. کس طرح کے ذوق و شوق ہیں آپ کے، کیا وہ پورے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میں ایک شاعر کی بیٹی ہوں، تو میرے گھر میں شاعری ایک ادب سے تعلق ہے میرا. اس میں شعر و شاعری کو میں بہت پسند کرتی ہوں، غزلیں سن لیتی ہوں، کبھی پرانے گیت غزل بھی سن لیتی ہوں، لیکن غزل زیادہ پسند کرتی ہوں میں. تو ہم یہ بتاتے چلیں اپنے سامعین کو کہ ڈاکٹر صوفیہ اتساہی ہندوستان کے بر صغیر کے معروف شاعر جناب بیکل اتساہی صاحب کی صاحبزادی ہیں. ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں ادب کا ماحول شروع سے ہی رہا ہے، بچپن سے ہی رہا ہے، اور اس کا اثر ان پر نمایاں دکھتا ہے. ہم چاہیں گے کچھ آپ ہمارے سامعین کو گنگنا کر یا تحت میں کچھ سنا دیجیے. تو نہیں اس وقت میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن میں کچھ ابا حضور کی، میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور مجھے ضرور یہ شرف حاصل ہوا کہ میں کچھ کہہ سکوں، بول سکوں. تو بہت سے ایسے اشعار ہیں ان کے، میں کیا بولوں، کتنا کہوں، بٹ تھوڑا سا ابھی مجھے یاد آیا کہ جو ہے، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. واہ کیا بات. اور ایک اور مختصر سا ہے کہ آج جو لمحہ ملے پیار کی باتیں کر لو. آج جو لمحہ ملے پیار کی باتیں، آج جو لمحہ ملے پیار کی باتیں کر لو، وقت بے رحم ہے کل تیرا نہ میرا ہوگا. واہ کیا بات ہے. ایک بہت ہی پسندیدہ میری غزل ہے جو میں بہت پسند کرتی ہوں. ارشاد. وہ کوئی جام تھا یا جام نما یاد نہیں، وہ کوئی جام تھا یا جام نما یاد نہیں، میرے ساقی تیری آنکھوں کے سوا یاد نہیں. واہ کیا بات. شدت درد سے بیمار کا دل ڈوب گیا، شدت درد سے بیمار کا دل ڈوب گیا، آج کیا ہے کہ مسیحا کو دوا یاد نہیں. بہت خوب. آپ جو چاہیں مناسب وہ سزا دیں مجھ کو، آپ جو چاہیں مناسب وہ سزا دیں مجھ کو، ایک بیکل کو کوئی اپنی خطا یاد نہیں. واہ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت عمدہ. تو یہ تو بات ہوئی آپ کے ذوق و شوق کی. جب وقت ملتا ہے تو آپ شعر و شاعری سے نہ صرف محظوظ ہوتی ہیں، بلکہ آپ نے کچھ اشعار اس میں اس طرح کے سنائے کہ جیسے لگتا تھا کہ ایک طبیبہ جو ہے اپنے مریض سے مخاطب ہے. جی بالکل. ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، چونکہ بڑا اہم موضوع ہے نیمونیا. اور جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ بچوں کو، خاص طور پہ بچے جو ہے، چھوٹے بچے، وہ اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں. تو بچوں کو کس طرح سے اس مرض سے دور رکھا جا سکتا ہے؟ کیا احتیاط اختیار کرنی چاہیے؟ احتیاط یہی کرنا ہے کہ ان کو ٹھنڈ سے بچانا ہے ہمیں بچوں کو. اور کوئی بھی ایسی جگہ، کہیں بھی آپ ہاسپٹل میں بھی بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، یا کہیں کسی ایسے معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ہے جو کہ جس کو کف ہے، کھانسی ہے، یا جو بھی جس طریقے سے ابھی حال فی الحال میں جو لوگوں کو انفیکشن ہو رہا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کو لگتا ہے انفیکشن. بالکل. وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں وہاں نہیں لے جانا چاہیے، اور احتیاط برتنا چاہیے. اور گھر میں بھی جو اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے دور رکھنا چاہیے. خاص کر کوئی گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہے یا کسی کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، کف اور اسپوٹم، بلغم، فیور، تمام ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو ان کے آس پاس بچوں کو نہیں جانے دینا چاہیے. کہنے کا آپ کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صوفیہ کہ بچوں کو، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو اسپتال جو ہے وہاں لے جانا اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ بچے بہت جلدی انفیکشن جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. بہت سسپٹیبل ہوتے ہیں بچے، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو فوراً ہی چیزیں جو ہے اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایسی بیماریوں کو. وہ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ ڈبل نیمونیا ہو گیا. یہ ڈبل نیمونیا جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ
کیا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس متعلق؟ ڈبل نمونیا سے تعلق یہی ہے کہ دونوں طرف بوتھ سائڈ انفیکشن ہو جاتا ہے، لنگس دونوں انفیکشن ہو جاتے ہیں. علاج اس کا وہی ہے جو نمونیا میں ہوتا ہے. ہمارے لنگ کا کوئی بھی حصہ اگر متاثر ہوتا ہے تو وہی علاج ہے اس کا. جی ہاں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، جیسے لنگس کا آپ نے کہا کہ کہیں بھی انفیکشن ہے، لیکن علاج وہ طریقہ کار جو ہے وہ علاج وہی رہے گا. جی بالکل وہی علاج ہے، سیم ہے، ٹریٹمنٹ سیم ہے. جی تو یہ تو بات ہوئی نیمونیا کے حوالے سے، اور ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صوفیہ، چونکہ وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، ہمارے سامعین کو اس متعلق کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ میں اپنے سامعین کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے کھانے پینے کا، سونے کا، ورزش کا، ان تمام چیزوں کا بہت خیال رکھیں. پوری نیند لینا چاہیے جی، اور کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. ورزش ضرور کرنا چاہیے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بیماری کی کم شکار ہوں گے. جی اچھی غذا، پوری نیند، اچھی آب و ہوا، صاف صفائی، صاف صفائی ہونا چاہیے. جی ان تمام باتوں پہ اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اپنی صحت کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں. بے شک جی ہاں، اپنی صحت کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ کہنا ہے ڈاکٹر صوفیہ افصاحی کا. ڈاکٹر صوفیہ افصاحی، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور نیمونیا کے حوالے سے بڑی مفید باتیں آپ نے بتائیں، خاص طور پہ اس کا یونانی علاج کیا ہو سکتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص کر نعیم صاحب آپ کا، اردو سروس کا بہت شکریہ. تو یہ تھی ڈاکٹر صوفیہ افصاحی، چیف میڈیکل آفیسر CGHS ساؤتھ ایونیو، راشٹرپتی بھون میں آپ آیوش میں سینئر یونانی فزیشین کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. آج نیمونیا کے حوالے سے آپ بات چیت کر رہی تھی ہم سے، اس کا جو یونانی طریقہ علاج ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو اب اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ. آپ سن رہے تھے پروگرام حفظان صحت، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن، AIR ڈیلی فریڈیش اور AIR ورلڈ سروس اردو. یوٹیوب پر جاری ہے آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس کی نشریات.